کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا، واقعی ملتا ہے، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابی ہوگی۔ وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری اس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے۔ سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورۃ اخلاص کا کوئی بتائے، سورۃ اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا جی؟ اونچا بولیں۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت برکت بخت دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟
1440 یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحیں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرمان بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا، جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا، سورۃ اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار، دوسری رکعت میں بھی 3 بار، پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی ہے، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے، اسی کے قبضے میں دل ہے، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا، اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بیکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک، آخری 2 آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے۔ ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے۔ اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے۔ میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اسی کا اس کی فضیلت ہے، اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا، اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔
اس کی محبت، سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے، اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کچھ مانگوں کر رہا ہوں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔ اور پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا اور نکلا گھر سے، اور میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں، بس میرے اندر یہ کیفیت آئی، اور میں گھر سے نکلا، اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی، ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں، مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا، ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی، کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا، وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا، اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر، تو لگت جا حکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے۔ کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا، میں مزدوری کی چلا آیا، پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا، سالہ سال گزرتے گئے، گزرتے گئے، گزرتے گئے، جب سالہ سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت، ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے، کہنے لگے حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 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 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا، میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزاروں، بوڑھا ہو گیا تھا، میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا، اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی، اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، وسط کا واسطی، بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ نا واسطی لکھتے ہیں، وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟ کہنے لگا ہاں، اس شہر میں پہنچایا، میں ایسے اندازوں سے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ پہنچا، سنیں تدبیر اور تقدیر کا نظام، ذرا اب تقدیر کا نظام شروع ہو رہا ہے، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے، اور کہا کہ میں زمانے کا مارا ہوا، حالات کی گردشیں، غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، مال دیکھا پہلے، پھر باندی سے محبت ہو گئی، پھر غربت پہ آ گیا، پھر تنگ دستی پہ آ گیا، پھر گھر بھی بیچ ڈالا، آخر گھر سے نکل گیا، منہ کر گیا کہیں، پھر میں نے مزدوریاں کی، پھر مالداری پہ آ گیا، پھر سارے مال کا نچوڑ آخر کار مجھ سے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے لوٹ لیا، پھر میں نے آخری عمر کی غربت اور تنگ دستی دیکھی، ابھی نہیں زندگی کی کیفیتوں میں، بیوی مر گئی ہوگی، وہ بچہ پتہ نہیں پیدا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، نہ معلوم کیا حال ہوگا، کیا واقعات ہوں گے، میں نہیں سوچوں، میں اوپر نیچے تلاش کرتے کرتے اپنے گھر کی طرف گیا، دیکھا تو بہت بڑا محل ہے، اور باہر دکانیں ہیں، اور چہل پہل ہے، حیران، کاش لگتا ہے میرا مکان بک گیا، بہت بڑی حویلی تھی، وہ بک گیا، اور کسی مالدار نے یا وزیر نے لے لیا، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور مجھے اپنی مفلسی پہ اور رونا آیا، اپنے حالات پہ اور کرنا آیا، مجھے کون جانے گا۔ وہاں ایک دکان تھی سبزی والے کی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا کہ کوئی پردیسی نظر آتے ہیں، ہاں پردیسی ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا مامون کی دایا کا گھر ہے، وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہ ہاں ایک بیٹا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہنے لگا مامون رشید کا وہ خزانچی ہے۔
وہ کہاں ہے؟ کہا حویلی کے اندر ہے، چلے جائیں، آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں نے جوان کو دیکھا تو میں نے کہی تو میری شکل ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ گرا ہوا تھا، منشی لکھ رہے تھے، مال توڑا جا رہا تھا، محل تھا عجیب و غریب۔ میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہاں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ اس نے دیکھا یہ میرا گھر ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں۔ شکل ملا اپنے سے مجھ سے۔ اس نے ایسے ٹھنڈی آنکھ بھری اٹھ کے چلا گیا اور جا کے اپنے غلاموں کو کہا کہ اس بابے کو لے آؤ۔ میں نے پردے کے پیچھے آہٹ سنی، میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے پردے پڑے ہوئے، محل بڑا لاجواب مکان۔ مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد کیسے ہیں؟ بڑے نرم لہجے میں، جیسے کوئی بندہ نشانیاں پوچھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہنے بیٹا اس کا والد ایسا ہوں، میں بہترین سوداگر تھا، ایک باندی سے محبت ہو گئی، اس میں میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، سب کچھ ختم کر دیا، میں ایک پل اس سے جدا نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری غیر موجودگی میں میرا کاروبار، میرے اموال میرے نگران کھا گئے اور میں گھر توڑ کے بیچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرا گھر بھی ختم ہو گیا۔ پھر میرا ایک بچہ تھا، وہ یقیناً تو ہی ہوگا، اس کی ولادت تھی اور میری بیوی نے کہا گوشت شہد اور آٹا کہیں سے لے آئے، اور میرے پاس تھا نہیں، اور میں غم اور غیرت کے مارے منہ کر گیا اور 20 سال کے بعد واپس آیا۔ جب یہ بات سنی نا، پیچھے سے آ کے باندھی نے اس کو لپٹ لیا، اس پہ لپٹ گئی کہ ہاں تو ہی میری زندگی کا ساتھی ہے اور واقعی یہ تیرا بیٹا ہے اور میں ہی تیری بیوی ہوں، میں تو تیرے انتظار میں اپنی امیدیں ساری ختم کر بیٹھی تھی، اور گلے لگ کے روئی بہت زیادہ۔ میں نے اسے کہا یہ کیسے؟ کہا پتہ نہیں کوئی دعا تھی تو کر کے گیا تھا، کیا تھا، مامون پیدا ہوا، کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، امین زبیدہ کا بیٹا تھا، یاد رکھیے گا، مامون باندی کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ کا بیٹا تھا، امین الرشید زبیدہ سے تھا اور مامون الرشید باندی سے تھا۔ جب مامون پیدا ہوا تو ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، اس وقت کی جتنی خواتین کے بچے ہوئے تھے سب کو بلایا گیا کہ سب کے سینے میں دودھ تھا کہ شاید ان کا دودھ پی لے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا، جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں، امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو دودھ تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا، بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بات، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا، اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیوں ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی، شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی کیا تھا، خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا بھرا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں۔ بس ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئی اور عرشی ساری تدبیریں کامیاب ہو گئی۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے،
والضحى نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے میرے مدینے والے کی شان ہے، یہ نعت ہے۔ نسلوں میں رزق ملتا ہے، نسلوں میں برکتیں ملتی ہیں اور نسلوں سے فقر مٹتا ہے، فاقے مٹتے ہیں، غربت اور تنگدستی مٹتی ہے نسلوں سے۔